الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران محترم، بزرگان محترم، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں ہمیں عنایت فرما دی ہیں. رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں رمضان المبارک کی تمنا کرنا سکھایا. آپ کی تعلیمات سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رمضان المبارک ایک عظمت والا عظیم مہینہ ہے. رب تعالیٰ نے اس کے اندر بہت ساری خیریں اور برکتیں نازل فرمائی ہیں. رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه کہ جو شخص ایمان کی حالت میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر حاصل کرنے کی نیت سے رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے غفر له ما تقدم من ذنبه اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سابقہ سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. تو رمضان المبارک سابقہ گناہوں کے مٹانے کا سبب بن کر آیا ہے. رمضان المبارک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکیوں کی بہار بنایا ہے. رمضان المبارک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف رجوع کرنے کا ذریعہ بنایا ہے. اس وقت میری آپ کی سارے مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عنایت کردہ ان برکات کو، ان رحمتوں کو پوری طرح حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اپنی ذات سے کوئی ایسا فعل سرزد نہ ہونے دیں جس سے ان برکتوں اور رحمتوں کے حصول کے اندر ہمیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کتب علی الذین من قبلکم یہ رمضان المبارک کے روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. ان کا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ. آج دو رمضان المبارک ہے. اپنی ذات کے اوپر غور و فکر کرنا ہے کہ اس وقت ہم تقوی کی کس معیار کے اوپر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر روزہ رکھنے کی توفیق عنایت فرمائی ہے
تو تقوی کا کوئی نہ کوئی درجہ تو الحمدللہ ہمیں حاصل ہے۔ اب ہم نے رمضان المبارک میں اس سے آگے ترقی کرنی ہے، تو آج اپنی کیفیت کو نوٹ کر لیں، کیا رمضان المبارک مکمل ہونے کے بعد ہمارے تقوی کے درجہ میں اضافہ ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ یہ بات ہم نے نوٹ کرنی ہے۔ رمضان المبارک کے مقاصد میں سے پہلا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں متقی بنانا چاہتے ہیں، ہمیں پرہیزگار بنانا چاہتے ہیں۔ اور رمضان المبارک کے مقاصد میں سے دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال پیدا ہو جائے۔ دوسرے مسلمان جن کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں ہے، جو مشکل سے زندگی بسر کر رہے ہیں، جو صبر کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، سارے مسلمان وہ بھوک اور پیاس کو برداشت کریں، ان کو یاد آئے، ان کے دل میں یہ بات پیدا ہو کہ کس طریقے سے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا جاتا ہے۔ لوگ اس نام کو تو جانتے ہیں لیکن اس کے احساس کو بھول گئے ہوتے ہیں سارا سال کھا پی کے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان عنایت فرمایا کہ تم خود ذرا بھوک کو برداشت کرو، تم خود ذرا پیاس کو برداشت کرو، تمہیں پتہ چلے کہ تمہارے پڑوس کے اندر فلاں شخص جو پیاسا ہے، جو بھوکا ہے، اس کو کس طرح کے احساس کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ تو دوسرے کی غمخواری کا جذبہ پیدا ہو، دوسرے کے ساتھ مواسات کا جذبہ پیدا ہو۔ رمضان المبارک کے مقاصد میں سے دوسرا بڑا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ اور تیسرا مقصد یہ ہے کہ رمضان المبارک میں جس وقت انسان بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے، انسان کے اندر جو قوت حیوانی، قوت شہوانی ہے، اس کے اوپر ضرب پڑتی ہے۔ میں نے پچھلے جمعے میں بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر 2 طرح کی طاقتیں رکھی ہیں، ایک خیر کی طاقت ہے، ایک شر کی طاقت ہے۔ اگر خیر کی طاقت وہ قوی ہو جاتی ہے، انسان کی ذات سے نیکیاں سرزد ہوتی ہیں، اور اگر شر کی طاقت قوی ہو جاتی ہے، انسان برائیوں کا مرتکب ٹھہرتا ہے۔ اور یہ شر کی طاقت ہمارا نفس بھی اس میں ہمارے اوپر وار کرتا ہے، شیطان بھی اس کے اندر ہمارے اوپر وار کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، اپنے راستے پر چلانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کی برکت سے سلسلۃ شیاطین کو بند کر دیا، ان کے وسوسوں کا سلسلہ ہمارے دلوں تک اب نہیں پہنچ پاتا۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ سرکش شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ کر سمندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ڈال دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے راستہ ہموار کر دیا ہے کہ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب رجوع کرنا چاہیں، ہمارے لیے راستہ بالکل صاف ہے۔ اس وقت آپ کا نفس بالکل کمزوری کی حالت میں ہے، آپ اس کو اپنی مرضی کے کاموں پر لگا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم نے خود بھی نیت کی ہو کہ ہم نے رمضان المبارک کو اچھے انداز میں گزارنا ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کے یہ جو 3 مقاصد ہیں، ایک تو تقویٰ کا حصول، ایک دوسرے مسلمان کی بھوک کا احساس پیدا کرنا، اور تیسرا اپنے نفس کے اندر جو شریر قوتیں ہیں اس کو، اپنی نفسانی خواہشات کو دبا کر نیکی کے راستے پر اس کو لگانا۔ یہ ہمارے 3 مقاصد کس طرح پورے ہوں گے، اس کے لیے ہمیں رمضان المبارک کو اس کے تقاضوں کے مطابق گزارنا پڑے گا۔ رمضان المبارک کو اپنی خاص حدود، شرائط اور قیود کے ساتھ گزارنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ باقی جو سال کے مہینے آئے اور گزر کے، یہ بھی ایک مہینہ آیا اور گزر چلے گا، اس کے اپنے خاص احکامات ہیں، اس کے اپنے خاص انوار ہیں، برکات ہیں، اس کو حصول کرنے کی جو کوشش کرے گا، تمنا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے گا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ ویسے ہی اگر ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں جو مسلمانوں کا معاشرہ ہے، اس میں لوگ روزہ رکھتے ہیں، اس کے اندر لوگ تراویح پڑھتے ہیں، ہم بھی اسی در بہ رہے ہیں، کبھی روزہ رکھ لیا، کبھی نماز پڑھ لی، کبھی تراویح کا اہتمام ہو گیا، باقی ہمارے اندر صدقے دل سے اخلاص کے ساتھ نیت ہم نے نہیں کی کہ ہم نے رمضان المبارک کو کس طریقے سے گزارنا ہے، تو بغیر نیت کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ہمیں کیسے حاصل ہوگا جب ہم نے تمنا ہی نہیں کی ہے، جب ہم نے خواہش کا اظہار ہی نہیں کیا ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کے اندر سب سے پہلا کام جو ہماری طرف متوجہ ہے، آج بالکل ابتدا ہے رمضان المبارک کی، ہم سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے روبرو کھڑے ہو جائیں، 2 رکعت نماز صلاۃ توبہ کی ادائیگی کریں، اور اسی میں 2 رکعت نماز صلاۃ شکر کی نیت بھی ہم کر لیں، کیونکہ نفل نماز کے اندر آپ ایک سے زیادہ نیتیں بھی کر سکتے ہیں، تو صلاۃ توبہ کی نیت بھی کریں، صلاۃ شکر کی نیت بھی کریں، یا دونوں کو الگ الگ آپ 2 رکعت الگ الگ پڑھ لیں۔ تو
اپنی سابقہ زندگی جو ہم نے گزاری ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نافرمانیاں ہم سے ہو گئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی معافی طلب کریں کہ اے اللہ اس سے پہلے ہم سے جو معصیت سرزد ہوئی ہے ہم آپ سے معافی کے طلبگار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ یہ جو رمضان المبارک آیا ہے ہم یہ گناہوں کا بوجھ لے کر اس رمضان میں داخل نہیں ہونا چاہتے، ہمیں گناہوں سے پاک صاف کر کے رمضان المبارک کے اندر داخل کیجئے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کسی برتن میں دودھ ڈالنا چاہتا ہے تو وہ پہلے غور و فکر سے دیکھے گا کہ وہ برتن صاف ستھرا ہے یا نہیں ہے، اس کے اندر کسی قسم کی آلائش، کسی قسم کی کوئی گندگی تو نہیں پڑی ہوئی ہے، اس کو دھوئے گا، اس کو صاف کرے گا، اس کو اسمیل کرے گا کہ اس کے اندر سے کوئی بدبو تو نہیں آ رہی، ایسا نہ ہو کہ وہ جو دودھ میں اس کے اندر ڈال رہا ہوں وہ سارا کا سارا دودھ خراب ہو جائے۔ تو رمضان المبارک میں ہم نے اپنے نفس کو پاک کرنا ہے، اس کو مطہر کرنا ہے، اس کے اندر تقویٰ پیدا کرنا ہے، اس کے اندر دوسروں کے احساسات اور خیالات اور جذبات ہم نے پیدا کرنے ہیں، اس کے اندر ہم نے اپنے گناہوں سے دوری کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ یہ کس طریقے سے ہوگا؟ یہ طریقہ اس وقت ہمارے اندر پیدا ہوگا کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات رسول کریم علیہ السلام کے طریقوں کے مطابق اپنے رمضان کو گزاریں گے اور رمضان میں داخل ہوتے ہوئے اپنے آپ کو گناہوں کی ساری آلائشوں سے پاک کر کے داخل کریں گے، اور گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرنے کا ذریعہ اور طریقہ ہمارے پاس رسول کریم علیہ السلام نے جو سکھایا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے حضور توبہ کریں کہ اے اللہ اس سے پہلے جو نافرمانی آپ کی ہو گئی ہے ہم آپ سے معافی طلب کرتے ہیں، آئندہ کی زندگی میں ہم انشاءاللہ خاص طور پر رمضان المبارک میں تک اپنے آپ کو متقی بنانے کی کوشش کریں گے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں گے۔ اے اللہ تو میرے سابقہ گناہوں کو معاف کر دے۔ اور جس وقت ہم توبہ کر لیں، توبہ کرنے کے بعد ہمیں پورا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں معاف فرما دیا ہے، ہم اس وقت گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہیں۔ اس کے بعد ہم نے دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا ہے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے رمضان المبارک کے اندر مجھے داخل فرمایا اور مجھے اس بات کا موقع دیا کہ میں اپنے گناہوں کی بخشش کروا سکوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عز و نیاز کر سکوں، میں نیکیاں کر سکوں، میں برکتوں اور رحمتوں والے اس سیزن کو گزار سکوں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور مجھے مرتبہ حاصل ہو جائے۔ اس بات کو شکر ادا کرنے کے بعد ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، یا اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کے حقوق ادا کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دیجیے، کیونکہ ساری توفیقات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو توفیق نہ دے، وہ سارے سامان بھی اکٹھے کر لے، وہ اپنے جذبات اور اپنے خیالات، اپنے ارادوں کو پورا نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اس کے شامل حال نہ ہو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، یا اللہ ہم ناتواں ہیں، ہم کمزور ہیں، ہمیں بھوک کا احساس ہوتا ہے، ہمیں پیاس کا احساس ہوتا ہے، ہماری نیند ڈسٹرب ہوتی ہے، یا اللہ پاک تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم رمضان المبارک کو تیری اور برکتوں کو سمیٹنے میں گزار لیں۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں ہم سے لاپرواہی ہو جائے، رمضان المبارک کا زمانہ گزر جائے، ہم انہی گناہوں کے اندر لت پت اپنی زندگی گزار رہے ہوں، ہم اسی طریقے سے نیکیوں سے پہلو تری کرتے ہوئے زندگی گزار دیں۔ یا اللہ ایسا نہ ہو جائے، رمضان المبارک ہم سے ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک میں دن کے اندر روزہ رکھنے کو فرض کیا ہے، وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ۔ تو رمضان المبارک کے اعمال میں جو سب سے افضل ترین عمل ہے، جو اس کو باقی مہینوں سے ممتاز بھی کرتا ہے، وہ عمل ہے روزے رکھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رمضان المبارک کے اندر روزہ رکھنا اس قدر پسندیدہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان المبارک کا روزہ بغیر کسی عذر کے چھوڑ دیتا ہے اور پھر وہ سارا زمانہ روزے رکھتا رہے، وہ اس ایک روزے کے اجر کو نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا اجر رکھا ہے رمضان المبارک کے روزے کا، اور رسول پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ایک شخص جو روزہ رکھتا ہے اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کے لیے، تقویٰ کے حصول کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے 70 سال کی مسافت کے بقدر دور فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو روزہ دار شخص اتنا پسند ہے، حدیث میں آتا ہے لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِزْقِ
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک روزہ دار کے منہ سے جو بدبو آتی ہے، معدے کے خالی رہنے کی وجہ سے اندر سے جو بدبو نکلتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک و عنبر سے وہ بدبو پسند ہے. کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تکمیل میں اس بندے کے معدے سے یہ بدبو نکل رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا اجر عطا فرماتے ہیں، جیسے حدیث عرض کی تھی، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو آدمی روزہ رکھتا ہے ایمان کے ساتھ، احتساب نیت کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ دار کو رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور اس کے لیے صبح و شام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقبول دعا رکھی ہے. فرمایا کہ 3 لوگوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، ان میں سے ایک شخص روزہ دار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ ہر روزہ دار کو ایک دعا عنایت فرماتے ہیں کہ جو لازمی قبول کرنی ہے. اس لیے رمضان المبارک کے اندر اپنے آپ کو سب سے اہم کام جس کے اندر ہم نے لگانا ہے وہ روزے کے اندر ہے. معمولی عذر کی وجہ سے، معمولی بیماریوں کی وجہ سے آج سر کے اندر درد ہو گیا ہے، آج معدہ خراب ہو گیا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ہمارا کھانے پینے کے اوقات تبدیل ہوتے ہیں. پہلے ہم صبح ناشتہ کرتے تھے، پھر دوپہر کو کھانا کھاتے تھے، پھر رات کو عشاء کے بعد کہیں جا کے کھانا کھاتے تھے. اب ہم نے 2 ٹائم کھانا کھانا ہے، سحری کرنی ہے، پھر ہم نے افطاری کرنی ہے. ہمارے کھانے پینے کے اوقات تبدیل ہو گئے. اس میں ہو سکتا ہے کہ ہماری طبیعت خراب ہو جائے، ہمارا معدہ ہمارے ساتھ نہ دے، لیکن ان چھوٹی موٹی چیزوں کو برداشت کرتے ہوئے روزے کو ترک نہیں کرنا ہے. بعض اوقات لوگوں کے اندر سامنے نظر آ جاتا ہے کہ میرا معدہ خراب ہو گیا تھا، مجھے الٹی ہو گئی تھی، روزہ کھا لیا. حالانکہ یہ مسئلہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ الٹی ہو جانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا. جان بوجھ کے اگر کوئی آدمی انگلیاں ڈال کے گلے کے اندر الٹی کرے گا، اس سے تو روزہ ٹوٹے گا، وہ بھی اگر منہ بھر کے آئے کہ. لیکن اگر خود بخود کہہ ہو جاتی ہے کسی شخص کو، تو کہہ ہو جانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے. لہٰذا اپنے آپ کو اس طرح کے بہانے بنا کر روزے سے دور کر لینا یہ محرومی کا سبب بنتا ہے. کسی آدمی کو مجبوری میں کہیں خون دینا پڑ جاتا ہے، خون دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. کسی کو مجبوری میں کوئی ویکسین لگانی پڑتی ہے، کوئی انجیکشن لگوانا پڑتا ہے، بھلے وہ گوشت کے اندر لگوائے، بھلے وہ کسی رگ کے اندر لگوائے، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا. بعض لوگ سحری نہیں کر پاتے، وہ سمجھتے ہیں کہ سحری جو ہے یہ روزے کے لیے شرط ہے. سحری کرنا بھی روزے کے لیے شرط نہیں ہے، بغیر روزے سحری کے بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے. تو رمضان المبارک کے جو اعمال ہیں ان میں خصوصی اور امتیازی عمل جو ہے وہ روزہ ہے. اس لیے حتی الوسع، حتی الامکان روزہ رکھنا چاہیے، اور چھوٹی موٹی آزار کی وجہ سے روزے کو ترک نہیں کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے کیا فرمایا کہ رمضان المبارک کا روزہ بغیر عذر کے چھوڑ دیا جائے تو ساری زندگی بھی اگر انسان روزہ رکھتا رہے رمضان المبارک کے روزے کے برابر نہیں ہو سکتا. رمضان المبارک کے اندر ایک دوسرا اہم کام ہمارے کرنے کا یہ ہے کہ ہم نمازوں کی پابندی کرنے والے بن جائیں. نمازوں کی پابندی کس طریقے سے ہو؟ جماعت کے ساتھ ہم نماز کی ادائیگی کرنے والے بن جائیں. یہ سارے سال ہماری ذمہ داری ہے، لیکن رمضان یہ چونکہ تقویٰ سیکھنے کا عمل ہے، یہ تربیتی کورس ہے ہمارے لیے. اس لیے رمضان المبارک کے اندر خاص طور پر نمازوں کا جماعت کے ساتھ اہتمام کرنا یہ اپنے اوپر لازم ٹھہرا ہے. اور کوشش کریں کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہماری ساری کی ساری نمازیں ادا کی جائیں. خاص طور پر جو فجر کی نماز ہے اور جو مغرب کی نماز ہے. فجر کی نماز ہم سحری میں مصروف ہوتے ہیں، کوئی آدمی نیند کے عالم میں ہے، جلدی کھانا کھایا، دوبارہ بستر پر لیٹ کے پتہ چلا کہ جس وقت جاگے تو فجر کی نماز کا وقت گزر چکا. تو اس لیے رمضان مبارک میں ویسے بھی مساجد میں ہم نے یہ کیا ہوا ہے کہ فوراً سحری ختم ہوتے ہی 20 منٹ کے اندر نماز پڑھ لیتے ہیں. تو اپنے آپ کو بستر کی طرف لے جانے کی بجائے ہم سحری کرتے ہی وضو کریں، وضو کر کے مسجد کی طرف چل پڑیں. آپ مسجد کے اندر آئیں گے، 2 رکعت سنت ادا کریں گے، اتنے میں جماعت کھڑی ہو جائے گی. اس کے بعد آپ گھر جا کر بالکل آرام کر سکتے ہیں. باقی دن کے اوقات میں ظہر کی نماز ادا کی جائے، عصر کی نماز ادا کی جائے. پھر ایک مرحلہ آتا ہے مغرب کی نماز کا. مغرب کی نماز کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم افطاری کے اندر مصروف ہوتے ہیں. افطاری کے اندر مصروف ہونے کی وجہ سے مغرب کی جماعت ہماری فوت ہو جاتی ہے. لیکن افطاری کرنا اگرچہ لازمی ہے، لیکن اسی وقت سارا پیٹ بھر کر کھانا اور جتنا کچھ لوازمات گھر میں تیار ہوئے ہیں سارے افطاری کے اذان کے فوراً بعد کھانا کہیں بھی فرض قرار نہیں دیا گیا. آپ ایک کھجور کھا لیں، آپ ایک گلاس پانی پی لیں،
اور مسجد کی طرف آ جائیں، نماز پڑھ کے اس کے بعد عشاء تک آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ جتنی دن بھر کے روزے کی کسر نکالنا چاہیں آپ کو بالکل اجازت ہے، لیکن افطاری کی وجہ سے مغرب کی جماعت کو ترک کر دینا یہ بالکل ناروا عمل ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عشاء کی نماز میں تو مسجد کے اندر 4 5 صفیں ہوں گی، لیکن مغرب کی نماز میں جو ہے 1 1.5 صف ہوتی ہے، تو اس لیے خاص طور پر مغرب کی نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ تو معاملہ تھا ہماری فرض نمازوں کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن کا روزہ فرض کیا ہے، وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ، میں نے تمہارے لیے رمضان المبارک میں رات کا قیام سنت ٹھہرایا ہے۔ تو رات کے اندر سنت قیام کیا ٹھہرایا ہے؟ وہ صلاۃ تراویح کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک نعمت عطا فرمائی ہے، جس میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، قرآن کریم سنا جاتا ہے۔ ہماری مساجد میں قرآن کریم پڑھنے اور سننے کی ایک بہاریں لگی ہوتی ہیں، ایک خوشنما آوازیں ہر جانب سے آ رہی ہوتی ہیں۔ تو اس کے اندر کوشش یہ کرنی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں محرومی کا سامنا کرنا پڑ جائے، ہم اپنے آپ کو موبائلوں کے سامنے بٹھا لیں، ٹی ویوں کے سامنے بٹھا لیں۔ یاد رکھیں کہ رمضان المبارک کے اندر اہتمام کرنے کے لیے سب سے اولین آپ کے اوپر لازم ہوتا ہے اپنے گھر سے ٹی وی نکالیں اور نکال کر اس کو کم از کم ہمیشہ کے لیے نہیں اٹھا سکتے، رمضان المبارک کے لیے اٹھا کے اس کو اسٹور روم میں رکھ دیں۔ موبائل فون ہمارے پاس ہے، ہماری ضرورت کا سامان ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کو آپ اٹھا کر اس کو بھی اسٹور میں رکھ دیں، آپ اس کو استعمال کریں، لیکن اس کے اندر ایسی اپلیکیشن جو آپ کا وقت برباد کرتی ہیں، کوئی یوٹیوب کے اوپر لگا ہوتا ہے، کوئی فیس بک کے اوپر لگا ہوتا ہے، یہ بچے ہیں اس کے اوپر گیمیں کھیلتے ہیں، اس کو ان انسٹال کریں، بالکل اس کو صاف پاک کریں، اس کے اندر قرآن کریم رکھیں، مناجات مقبول رکھیں، احادیث مطہرہ رکھیں، ان کا مطالعہ کریں۔ موبائل کو اپنے لیے نیکی کا سامان بنائیں، نہ کہ اپنے اوپر وبال کا سامان بنائیں۔ ٹی وی کو اپنے گھر سے نکالیں، خاص طور پر کم از کم رمضان المبارک کے مہینے میں کوشش کریں گے نا انشاءاللہ، اور اپنے موبائل فونوں سے نازیبا جو اپلیکیشنز ہیں ان کو بالکل ان انسٹال کر دیں۔ انٹرنیٹ کے اوپر اپنا وقت برباد کرنے کی بجائے تراویح پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر آئیں، نماز تراویح کے اندر قرآن کریم کو سنیں، اور اس کے بعد رات کے قیام کے اندر تہجد کی نماز ہے۔ ہم سحری کے لیے ویسے بھی اٹھتے ہیں، تھوڑا سا پہلے اٹھ جائیں اور 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عنایت فرماتے ہیں، تہجد کی نماز جو ہے وہ رمضان المبارک میں، تاکہ ہم اہتمام کرنے والے بن جائیں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کے بعد بھی ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائیں گے کہ ہم تہجد کے پابند بن جائیں۔ ایک تو فرض نمازوں کا اہتمام کرنا، اس کے ساتھ ساتھ یہ جو 2 سنت موقتہ اور ساتھ تہجد کی نفل نماز اضافی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان میں عطا فرمائی ہے، اس کا اہتمام کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک کام یہ کرنا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ ایک طرف ہم روزہ بھی رکھ رہے ہیں، ایک طرف ہم نیکیاں بھی کر رہے ہیں، دوسری طرف اگر ہم نے گناہوں کا دروازہ اپنے اوپر بند نہ کیا تو مجھے بتائیں کہ وہ نیکیوں کے انوار و برکات کیوں کر ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا، گناہوں سے بچانا، بد نظری سے بچانا، اسی وجہ سے عرض کیا کہ یہ ٹی وی اور موبائل فون جو ہے اس سے اپنے آپ کو بالکل دور کر دیں۔ رمضان المبارک کے اندر اس کو اپنے اوپر جو ہے حرام قرار دیں، بلکہ اپنے اوپر جرمانہ عائد کر دیں کہ اگر میں ٹی وی کے سامنے جا کر بیٹھا تو 5 منٹ اگر بیٹھا تو میں 500 روپیہ صدقہ کروں گا۔ اپنے اوپر جرمانہ کریں تاکہ اپنے نفس کو ان چیزوں سے ہٹایا جا سکے۔ اور دوسری بات یہ کہ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں بھوک اور پیاس ہوتی ہے، اس کی وجہ سے انسان کے مزاج کے اندر ایک چڑچڑا پن سا ہوتا ہے، دوسرے کی بات بری لگتی ہے۔ عام طور پر وہی بات جو ہمیں ہنسی مذاق لگتا ہے، رمضان المبارک میں اس بات کو ہم اپنے سر میں کلہاڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور نتیجتاً کرتے کیا ہے کہ لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جاتی ہے۔ خاص طور پر یہ ابتدائی دنوں میں اور رمضان المبارک کے آخری دنوں میں ہوتا کیا ہے کہ لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ رمضان المبارک کے اندر رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ تم نے اونچی آواز میں دوسرے سے گفتگو نہیں کرنی، تم نے جھوٹ گفتگو نہیں کرنی، تم نے دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ اگر تم جھوٹی بات کرتے ہو، لڑائی جھگڑا کرتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے آپ کو صبر سکھانا، اپنے آپ کو برداشت سکھانا، اس کے لیے رمضان آیا ہوا ہے، نہ کہ رمضان اس لیے آیا ہے کہ تمہیں بھوکا پیاسا رکھ کے تمہارے اندر چڑچڑا پن پیدا کرتے اور تمہیں لڑائی جھگڑے کے اوپر آمادہ کرتے۔ رمضان المبارک اس لیے نہیں آیا۔ تو اپنے اوپر جو ہے برداشت کرنا، اپنے اوپر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کرنا، رمضان المبارک ہمیں یہ سکھانے کے لیے آیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم چیز یہ ہے کہ سارے معاملات مسائل خرابی پیدا ہوتی ہے جس وقت ہم بری صحبت اختیار کرتے ہیں،
تو رمضان المبارک میں بری صحبت سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنا زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ مسجد کے اندر گزارنے والے بن جائیں. دن کے اوقات میں اپنے فرائض منصبی کو ادا کریں, جہاں آپ کی ڈیوٹیز ہیں اس کو آپ ادا کریں. رات کو آپ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ اعتکاف کی نیت سے مسجد میں گزارنے کی کوشش کرنے لگ جائیں. اور پھر آگے آخری عشرہ جو آ رہا ہے اس میں اعتکاف کرنے کے بڑے فضائل بیان کیے ہیں. رسول گرامی قدر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آخری عشرے کے اندر اعتکاف کرتا ہے اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے. تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ابھی سے اپنے معمولات اس طریقے سے سیٹ کر لیں کہ ہمیں آخری عشرہ فارغ مل جائے اعتکاف کرنے کے لیے. یہ جو ریت چلی ہوئی ہے کہ ہر مسجد میں ایک آدمی اعتکاف کے لیے بیٹھا ہوتا ہے, اس ریت کو ختم کرنا چاہیے, اپنا شوق اور جذبہ دکھانا چاہیے. اس کے حوالے سے انشاءاللہ مزید بھی گفتگو کروں گا اعتکاف کے فضائل کے حوالے سے, لیکن آج مختصراً اتنا بتا دوں کہ اس کے لیے اپنی تیاری آج سے ہم شروع کر دیں, اپنے معمولات کو اس طرح سے ہم ارینج کر دیں تاکہ آخری عشرہ ہمارے لیے وہ بالکل فارغ ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ اعلان ہے مدرسۃ اور تعلیم القرآن کی جانب سے صدقہ فطر اور عطیات زکوٰۃ کی مدد کے حوالے سے احباب سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. بچے وہاں پڑھتے ہیں, ان کے ساتھ تعاون آپ کا جو ہے وہ قرآن کریم کی تعلیم میں یہ آپ کے مدد اور معاونت ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ الحمد للہ العلی ذات عظیم صفات سمیع سمات کبیر الشان جلیل القدر رفیع الذکر مطاع له جلیل البرهان وكل اسم غزير العلم وسيع الحلم كثير الغفران جميل الثناء جزيل العطاء مجيب الدعاء عليم الإحسان سريع الحساب شديد العقاب عليم العذاب عظيم السلطان. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر. وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات. وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى. وإياكم والبدع فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يغري. وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين. ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين. ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين. ألا وإن نفسا لا تموت حتى تستكمل رزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه إن الله يحب المتوكلين. وادعوه فإن ربكم مجيب الداعين. واستغفروه يمددكم بأموال وبنين. وقال ربكم ادعوني يستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطيع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا ومولانا محمد وأزواجه وذرياته. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي
وأفرضهم زيد بن ثابت وأقرأهم أبي بن كعب وأعلمهم بالكتاب والحلال والحرام معاذ بن جبل. ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأتم وأهم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. سفر رسول आगे बढ़ के सफर को मुकम्मल करें। الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر. سميع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله أكبر.